Make extra space in your heart for the Quran. اپنے دل میں ایک خاص جگہ رکھیں، ایک خاص محبت رکھیں قرآن کے لیے. واللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں روک دیا ہے قرآن کی تلاوت سے. ہمارے گناہوں نے ہمیں روک دیا ہے قرآن پہ تدبر کرنے سے، قرآن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے. We open WhatsApp and Facebook and Instagram and Twitter and Snapchat and what not, but we don't open Quran in this phone. One click away. We don't open the Musaf and touch the words of Allah subhanahu wa ta'ala and read them. یہ بات جان لیں کہ جس طرح سے لائٹ ہماری آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے، جس طرح ساؤنڈ ہمارے کانوں کو افیکٹ کرتا ہے، اس سے قرآن دلوں کو افیکٹ کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. نزلہ بروح الامین، جو روح الامین نے نازل کیا ہے. نزل بروح الامین، جبریل علیہ السلام نے لے کے آئے ہیں. علی قلبک لیتکون من المنذرین، اللہ کے نبی کے دل پہ نازل کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی has chosen the heart of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to be the landing platform of the Quran. And heart is the landing platform of the Quran, so it affects the heart. But why is it so کہ ہمارے پاس مہینے اور سال اور 10 سال اور ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی حالت نہیں بدلتی؟ کیوں؟ کیونکہ our hearts are ill. ہم نے قرآن کو کبھی جگہ ہی نہیں دی اپنے دلوں میں. ہم نے ہر چیز کو جگہ دی، ہم نے بغض کو، ہم نے جیلسی کو، ہم نے نفرتوں کو، ہم نے اپنی پریز کو، ہر چیز کو جگہ دی. بٹ ہم نے جگہ نہیں دی تو اپنے دل میں قرآن کو جگہ نہیں دی. سو لیٹس کلین آور ہارٹس انشاءاللہ. اور یاد رکھیں جب دل بیمار ہوتے ہیں، جب دل الٹے ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ان کو، بلکہ مزید دور کر دیتا ہے. اٹس سمپل. اف یو پٹ زمزم انٹو اے ڈرٹی گلاس آف واٹر، زمزم اسے صاف نہیں کرے گا بلکہ زمزم بھی گندا ہو جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اس قرآن سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے گناہ گار تھے، جو پہلے سے فاسق تھے. سو آئیڈینٹیفائی دا لاکس آن یور ہارٹس. دل میں تالے لگ چکے ہیں، اینڈ دا لاکس ہیو ڈفرنٹ شیپس اینڈ سائزز. یاد رکھیں کچھ لوگوں کا جو دل میں تالے ہیں وہ کسی بزنس ٹرانزیکشن حرام کی وجہ سے ہیں. کچھ لوگ جو دل پہ تالے ہیں اٹ از بیکاز آف لکنگ اینڈ واچنگ بیڈ اسٹاف. سم لاکس آر آف private conversations that you had to neglect and stop. Some locks are because of a dress, and this locks requires opening up. Some locks are because of inhaling wrong things and taking wrong intoxicants, and this locks requires opening up. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. And the key to all these locks are one: استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا ربی تبت الیک، یا ربی تبت الیک. یا رب میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے. And then when the locks will open, then see what Quran does to the hearts. پھر دیکھیں کیا میریکل ہوتا ہے، پھر دیکھیں زندگی کے نقشے کیسے بدل جاتے ہیں. امام زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان میں لکھتے ہیں کہ قرآن اس بندے کو کبھی بینیفٹ نہیں کرتا جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. Quran will never benefit a person who has two things in his heart. Number one, innovation. وہ بدعت کو پریفر کرتا ہے سنت پہ. اور دوسرا, he has a sin he is insisting upon. وہ اس پہ کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ شقوت وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور نور اللہ لا یعطى لعاصی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقیع سے شکوہ کیا بھولنے کا، بیڈ میموری کا. فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور نور اللہ لا یعطى لعاصی. کہا کہ گناہ چھوڑ دو شافعی، گناہ چھوڑ دو، کیونکہ جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. سو انوویشن، بدعت یا insisting upon sins, it takes away the light of our hearts. اور قرآن پھر جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ افیکٹ نہیں کرتا، بیکاز دل جو ہے نا وہ پتھر کی طرح بن جاتے ہیں
او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں. So if you want to enjoy the happiest days of your life, develop relation with the Quran. Number one lesson. Number two, gather your family around the Quran. A recitation of the Quran and mutual studying of the Quran. یہ بات یاد رکھیں کہ when the recitation of the Quran and mutual studying and gathering of the Quran, when these two things are combined, miracles happen. حدیث میں کیا آتا ہے کہ ٹرینکولیٹی نازل ہوتی ہے لوگوں پہ، سکینت، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وحفت علیہم الملائکہ and the angels gather them. اللہ تعالیٰ ان کا نام ان کا مینشن کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے. ہم لوگ سبحان اللہ ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، اور آپ سب ذرا سوچیں، بہت سے لوگ مشکل ٹائم میں گزر رہے ہوتے ہیں. they complained about the difficulties in their life. کوئی کسی کو فیملی کرائسس ہے، کسی کو فائنینشیل کرائسس ہے، کسی کو ہیلتھ کرائسس ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے. اینڈ دے کم ٹو us and tell us کہ توہا بھائی we have tried and tested each and everything. If you have not done this, یعنی relationship with the Quran and sitting with the Quran with your family, then you haven't done anything yet. How can you complain about your problems when you have yet to do this? Is building relationship with the Quran and mutually studying the Quran in your homes and masajid. So you haven't done more things yet. So practicing Muslims جو ہیں، جو لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ دعوت کام بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں. بٹ اگر ان کی زندگیوں میں ڈیلی قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، then we are fooling ourselves that you're doing something good. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ علیم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. کہ میں جانتا ہوں تمہیں سے کچھ لوگ بیمار ہیں، اور تمہیں سے کچھ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں گھومتے پھرتے اور چکر لگاتے ہیں، اور تم میں سے بعض لوگ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کریں. تو کیا کرو؟ فقرؤوا ما تیسر منہ، پڑھو اسے کچھ تھوڑا جتنا تمہارے لیے آسان ہو. چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا کسی حالت میں نہیں ہے، پڑھنا ہے تم نے لازمی ہر حالت میں. فقرؤوا ما تیسر منہ، پڑھو اس قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو. سو ٹیک آؤٹ ٹائم 20 minutes 30 minutes each day for the Quran and you will realize the productivity in your life. دیکھنے میں تو کیا ہوتا ہے، میتھمیٹکس ہماری کیا کہتی ہے کہ 20-30 منٹ آپ کے کم ہو گئے اور آپ اپنے کام نہیں کر سکے. لیکن واللہ جو شخص اپنا دن قرآن سے شروع کرتا ہے اور صرف میرے ریسائٹیشن نہیں بلکہ تدبر اور سوچنا اور فکر کرنا، بے شک 20 منٹ 30 منٹ، اس کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی، اس کی مینٹل اور فزیکل ویل بینگ مل جاتی ہے، اس کو ہر طرح خوشی نصیب ہوتی ہے. اینڈ ہی انجوائز دا ہیپیسٹ ڈیز آف ہز لائف اینڈ ہی بیکمز ون آف دا نوبلز. پتہ ہے آپ کو نوبل کون ہے؟ جو نوبلز ہیں وہ کون ہیں؟ یہ کوئین الزبتھ اور یہ لوگ، یہ نوبلز نہیں ہیں. نوبل وہ ہیں جو اللہ جن کو نوبل کہتے ہیں، اور اللہ کی جو فیملی ہے. واللہ اللہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اہلین من الناس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لوگوں میں سے فیملی والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ کی ایگرنس دیکھیں، فوراً سے پوچھا کون ہیں وہ لوگ، who are they؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ. they are the people of Quran, they are the chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala. We want to be from those people. We have to develop our relationship with the Quran.